ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بڑے بڑے یعنی کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات بولنا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کو برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2301۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپا پسند کریں گے اور گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2302۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھے اور بہتر لوگ ہمارے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے گا اور قسم کھلائے بغیر قسم کھائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے، تو اس کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کسی سے کسی چیز کی گواہی حق بات کی خاطر دلوائی جائے تو وہ گواہی دے، گواہی دینے سے باز نہ رہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2303۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2305۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2307۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حانی مولا عثمان کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔
ان سے کسی نے کہا، جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں اور قبر کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کی منازل سخت تر ہوں گی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2308، یہ حدیث حسن ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2309، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے نفع و نقصان کا مجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے، تم میرے مال میں سے تم سب کو جو کچھ مانگنا ہو وہ مجھ سے مانگ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2310، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ پہنچ جائے، اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2311، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگل کی بھی جگہ نہیں خالی ہے، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوگے، اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2312، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2313، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2314، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسیں حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2315۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یا ایسی چیز کے ساتھ بخل سے کام لیا ہو جس کے خرچ کرنے سے اس کا کچھ نقصان نہ ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2316۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2317۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن حسین زین العابدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلق ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2318۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابی رسول بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی اللہ کی رضامندی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ کہاں تک پہنچے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندی لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس سے ملے گا، اور تم میں سے کوئی اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا، جبکہ اللہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے جس دن وہ اس سے ملے گا اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2319۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2320۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ جب یہ اس کے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو گیا تو انہوں نے اسے پھینک دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد ہی پر لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے جتنا یہ اپنے لوگوں کے نزدیک حقیر اور بے وقت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2321۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے،
یا علم والے اور علم سیکھنے والے کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2322، یہ حدیث صحیح ہے۔ مستورد بن شداد فہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2323، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت یعنی باغ و بہار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2324، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو، کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، یہ پہلی بات ہے، اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، دوسری بات ہے، اور اگر کوئی شخص پہلے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا اسی کے ہم معنی آپ نے کوئی اور کلمہ کہا، یہ تیسری بات ہے، اور تم لوگوں سے ایک اور بات بیان کر رہا ہوں، اسے بھی اچھی طرح یاد رکھو، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا ہے، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اسی علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا، یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کا عذاب اور بار گناہ برابر ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2325، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقے کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو فاقے کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر یا سویر روزی دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2326، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ القرشی کی بیماری کے وقت
ان کی عیادت کے لیے آئے اور کہا، اے ماموں جان، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کسی درد سے آپ بے چین ہیں یا دنیا کی حرص ستا رہی ہے؟ ابو ہاشم نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وصیت کی تھی جس پر میں عمل نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا تھا، تمہارے لیے پورے سرمایے میں سے ایک غلام اور ایک سواری جو اللہ کی راہ میں کام آئے کافی ہے، جبکہ اس وقت میں نے اپنے پاس بہت کچھ جمع کر لیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2327، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائیداد کو مت بناؤ کہ اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2328، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2329، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2330، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال تک کے درمیان ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2331، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساعت کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ساعت آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2332، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کے بعض حصے کو پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک مسافر یا راہگیر ہو، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ مجاہد کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا، جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھو، اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حالت میں اور موت سے قبل زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، اس لیے کہ اللہ کے بندے، تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2333، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی پر رکھا، پھر اسے دراز کیا اور فرمایا، یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی امید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2334، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، ہم اپنا چھپر کا مکان درست کر رہے تھے، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ گھر بوسیدہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو معاملے یعنی موت کو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2335، یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2336، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی کی خواہش ہوگی، اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی کے، اور اللہ تعالی ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس سے توبہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2337، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے، لمبی زندگی کی محبت، دوسری مال کی محبت۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2338، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، البتہ اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش، دوسری مال کی ہرس۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2339، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا اور اسے آگے چلا دیا، اور کھایا اور اسے ختم کر دیا، یا پہنا اور اسے پرانا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2342، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، اگر تو اپنی حاجت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر کفاف خرچ کرنے میں تیری ملامت نہیں کی جائے گی، اور صدقہ و خیرات دیتے وقت ان لوگوں سے شروع کر جن کی کفالت تیرے ذمے ہے، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی مانگنے والے سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2343، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2344، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور دوسرا محنت و مزدوری کرتا تھا۔
محنت و مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2345۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور بقدر کفاف اسے روزی حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے اپنے دیے ہوئے پر قانے بنا دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2348۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مبارکبادی ہو اس شخص کو جسے اسلام کی ہدایت ملی اور اسے بقدر کفاف روزی ملی، پھر وہ اسی پر قانع و مطمئن رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2349۔ یہ حدیث صحیح ہے۔